ہلال بن ابی بردہ کو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھیجا گیا کہ وہ ان سے کوئی مناسب عہدہ حاصل کرے۔ اس نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو متاثر کرنے کے لیے مسجد کا ایک کونا سنبھال لیا اور خوب خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 2-4 مرتبہ اس شخص کو دیکھا تو اللہ بن مغیرہ جو مقرب خاص تھے کہا، اگر اس شخص کا باطن بھی ایسا ہی ہے جیسا ظاہر تو یہ اہل عراق کے سیرت کے مطابق ہے، جس کو بڑائی کی تحفظ کا ذریعہ ریاکاری نہیں سمجھا جائے گا۔ اللہ بن مغیرہ نے کہا، اے امیر المومنین، حکم ہو تو اس کا پتہ لگا کر آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کروں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اما پر اللہ اس کے پاس پہنچے۔ اس وقت وہ شخص مغرب اور عشاء کے درمیان نفل پڑھنے میں مشغول تھا۔ انہوں نے اس سے کہا، 2 رکعت پر سلام پھیر لیجئے، مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ جب اس نے سلام پھیرا تو اللہ نے اس سے مصافحہ کر کے کہا، آپ کو معلوم ہوگا کہ میری رسائی حضرت امیر المومنین کی بارگاہ میں کس قدر ہے۔ میں نے اشاروں میں ان سے کہہ دیا کہ انہیں آپ سے اچھا کوئی دوسرا عراق کا حاکم نہیں ملے گا۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اگر میں آپ کو عراق کا حاکم بنا دوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ ہلال نے آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، 1 سال کی پوری تنخواہ۔ اللہ نے کہا، اس معاہدے کو تحریر کر دیجئے۔ ہلال نے فوراً اٹھ کر تحریر کر دیا۔ ہلال اس تحریر کو لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے پڑھ کر اس شخص کو جس نے ہلال کو کوئی عہدہ حاصل کرنے کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا تھا، لکھا، ہلال نے اللہ کی عبادت کی ملمہ سازی سے ہم کو دھوکہ دینا چاہا تھا۔ قریب تھا کہ ہم دھوکہ کھا جاتے، لیکن ہم نے اس کو پرکھا تو اس کا سب کوٹ پایا۔